بھائی بزرگوں، مولانا ریاض صاحب نے تو سارا خلاصہ کر ہی دیا ہے۔ پہلے تو ہم بدنام تھے، اب شاید یہ بدنام ہو جائیں گے۔ پہلے تو ہم بدنام تھے، اب یہ بھی بدنام ہو جائیں گے۔ مجھ سے لوگوں نے کہا تھا، بولے مولانا آپ کی اتنی عزت ہے، آپ پورے برار میں آپ کو ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی عزت چلے جائے گی۔ میں نے کہا اپنا سنترے کے لوگ کاروبار کرتے 3-4 سال تک کے خوب کماتے، ایک سال ایسا آتا کہ جتنا کمایا تھا اس میں کما دیتے۔ تو تبلیغ میں کما دیں گے، لیکن غلط بات برداشت نہیں کریں گے۔ الحمدللہ زندگی میں ہم نے کوئی غلط چیز کو برداشت نہیں کیا، اور امت کو انتشار سے ہم نے ہمیشہ بچایا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ شہر میں ایسے ایسے لوگ جو دوسرے لائن کے، غلط لائن کے، ہم نے ان کو بھی آپس میں لڑنے نہیں دیا، ان کے بھی آپس میں کمپرمائز کروائے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا کہ اپنے مفاد کے لیے امت کو داؤ پر لگائیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے صحیح بات جو تھی، اب یہی آپ کا بستی ہے، اس وقت الحمدللہ اتنے لوگ بیٹھے۔ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ ہمارا داخلہ ممنوع ہو چکا تھا کرچ کو، ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اور یہ سب نادانی میں ہوا تھا۔ آپ لوگوں کو تھوڑی معلوم کہ کون آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے۔ تو کبھی دعوت کی اتنی لمبی محنت میں، مدت میں، 70-80 سالہ مدت میں، کبھی تبلیغ میں یہ کام بھی دیکھے تھے کیا؟ کبھی دیکھے تھے کام کسی کو روکا جائے؟ یہاں تو شرابیوں کو لا کے ساتھ میں کھلایا ہے، بٹھایا ہے، سلایا ہے، یہ کیے نا اپن نے۔ یہ نیا کام کہاں سے آیا؟ معلوم ہوا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ اس کی علامت۔ تو بہرحال ایک صحیح چیز اس وقت دنیا میں چل رہی ہے، الحمدللہ ہمارے اپنے ضلع میں بھی، ہماری اپنی تحصیلوں میں بھی۔ ابھی ہم لوگ مشورے میں گئے تھے، ملکوں کے پرانوں کے ہر صوبے کے لوگ آئے، کوٹھا دیے تھے 1000 سے 1200 آدمیوں کا، لیکن 3500 لوگ آ گئے۔ رہنے میں، کھانے میں، ہر چیز میں تکلیف ہوئی، لیکن ہمارے بڑوں کے زبان سے یہ نہیں سننے کو ملا کہ بھائی آپ اتنے کیوں آ گئے۔ تو الحمدللہ کام چل رہا ہے، کام چلے گا۔ حق جو ہے وہ دھیرے سے آتا ہے اور دیر تک رہتا ہے، اور حق کے خلاف آواز اٹھانے والے جو ہوتے ہیں اس کو دبانے والے، ہم بہت زمانے سے پہلے جو بیانات ہوتے تھے اس میں سنتے تھے نا ایک شعر، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ۔ تو کام کا پھیلنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ نہ سمجھی میں تو بہت کچھ ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، اے اللہ میری امت کو ہدایت دے، میری قوم کو ہدایت دے، مجھے نہیں جانتی اس لیے کر رہی ہے، جس دن جان لے گی، جب جان لی تو جانے قربان کر دی۔ تو جو کام ہو رہے ہیں یہ لا علم میں ہو رہے ہیں، نادانی میں ہو رہے ہیں، اور وہ پہلے دور کے جیسا، ارے بولے ادھر مت جانا، ان کی بات مت سننا، جیسے پہلے بدعتی لوگ کہتے تھے نا، ارے تبلیغ والوں ان کی بات مت سننا، ان کے پاس مت جانا۔ بولے کیوں؟ ادھر گیا کہ گیا، ادھر نہیں آتا ہوں، ایسے تو چل رہا۔ ارے ان کی بات ہی مت سنو، وہ تو ادھر ادھر کی ہاک رہے۔ کیوں نہیں سنو؟ ان کو معلوم ادھر گیا تو اپنے ہاتھ سے نکل گیا، ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ اور بہت ساری چیزیں بزرگوں جو کام کے اندر بھی چلی اور دوسری چیزیں بھی چلی۔ دعوت و تبلیغ کے بارے میں ایک بات سمجھ لو، یہ دعوت و تبلیغ یہ دارالعلوم دیوبند سے چلی،
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تینوں بزرگ مستقل علماء دیوبند کی خدمت میں جا کر مشورے کرتے، ان سے ہدایات لیتے اور اسی کے اعتبار سے کام کرتے. یہ ہمارے ایک منحوس دور ایسا آیا کہ وہ تعلق ختم ہو گئے، اور اس تعلق کے ختم ہونے کی وجہ سے یہ امت میں ایک بڑا انتشار اور فتنہ پیدا ہوا. ورنہ دارالعلوم دیوبند اور تبلیغ یہ چولی دامن کا ساتھ، چولی دامن کا ساتھ. کبھی دعوت و تبلیغ دارالعلوم دیوبند سے الگ نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی. اسی لیے بزرگوں صحیح چیز کو اپناؤ. ہمارے پاس تیسرا نمبر ہے نا، کیا نمبر ہے تیسرا؟ بولو. علم اور ذکر. علم سے کیا بات چاہی جا رہی؟ ارے بولو نا. کائی کی تحقیق کھانے پینے کی. یہاں کیوں نہیں تحقیق کرتے ہم؟ ارے نہیں وہ تحقیق ہے کہ نہیں، بولے بس ہم صحیح ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ 70 سال سے چیخا جا رہا ہے علم و ذکر سے مراد مقصود یہ ہے کہ بھائی تحقیق کا جذبہ آ جائے. تو بھائی تھوڑا سا اپنے اندر بھی تحقیق کا جذبہ پیدا کر، تو پتہ چل جائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تحقیق نہیں کرے گا تو دعوت دے دیا کسی نے تو بولے دعوت قبول کرنا کیا ہے؟ سنت ہے بس، اس لیے جا کر کھا لو. اب وہ شرابی ہے، جو مہاری ہے، اس کا 2 نمبر کا دھندا ہے، حلال کی کوئی کمائی اس کے پاس نہیں ہے، تو کیا کہیں گے ہم؟ نہیں دعوت کا قبول کرنا. کہ وہاں بولیں گے تحقیق بھی کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو بہرحال بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے جمع ہونے کو، جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے. اور ہمارے بڑے ایک بات کہتے ہیں، یہ دعا کثرت سے مانگو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق دکھلا دے اور اس کا اتباع نصیب فرما، اور ہمارے سامنے باطل کو واضح کر دے تاکہ اس سے بچنے کی تو ہمیں توفیق دے دے. دعا مانگنے میں تو کوئی حرکت نہیں ہے نا، تو مانگیں گے دعا. بہرحال اب بزرگوں یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے مشورے خالی خولی نہیں ہوتے، بیٹھنے کے نہیں ہوتے، بلکہ قربانی ہوگی. اور الحمدللہ یہ لوگ بھی سب جانتے ہیں، آپ لوگ تقریباً 1986 سے میں کرج گاؤں آ رہا ہوں. اس میں سے بہت سارے وہ ہیں جن کی پیدائش بھی نہیں ہوئی ہو. کیوں رفیق بھائی؟ 1986 سے میں کرج گاؤں آ رہا ہوں. کتنے سال ہو گئے؟ تو کون سی مجبوری تھی جو ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں؟ بزرگوں واقعتاً دل روتا ہے. اس کام پر ہمارے بڑوں کی قربانیاں رہی تھی، اس کام کو مسخ کر کے رکھ دیا گیا. جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو تازہ باغیچہ ملا ہے. یہ نہیں جانتے قربانیاں کیا ہوتی ہیں. پوچھو رفیق بھائی سے، پرانے بزرگوں سے، عبد الوحید بھائی سے، ان لوگوں سے پوچھو کیسی گالیاں سنی، کیسے پتھر کھائے، کیسی ذلتیں اٹھائی. تو وہ ساری چیزیں دیکھ کر اب برداشت نہیں ہوتا کہ امت کو کس لیے اس پر کھڑا کیا گیا تھا اور امت کہاں جا رہی ہے. اسی لیے مجبور ہو کر یہ سارے قدم اٹھانا پڑا. تو بزرگوں بہرحال ہمارا آنا بیٹھنا جڑنا یہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہے، بار بار آئے ہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے. تب اس کے لیے ہمت ارادے کر کے بولو کہ 4 مہینے نقد کون تیار ہے؟